یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النبا کی آیت نمبر 31 تا آیت نمبر 40 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفصیل پیش کریں گے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ جنت میں کامیاب ہونے والوں کی خصوصیات کیا ہیں، اور یہ آیات ہمیں اپنی زندگی میں کیا ہدایات دیتی ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انسان کا کیا حال ہوگا، اور یہ آیات ہمیں آج کے رویے میں کیا تبدیلی کا درس دیتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک متقین کو ان کی مراد ملنی ہے، باغ ہیں اور انگور اور نوجوان عورتیں ایک عمر کی سب، اور پیالے چھلکتے ہوئے، نہ سنیں گے وہاں کوئی بری بات اور نہ جھوٹ۔ بدلہ ہے آپ کے رب کا دیا ہوا حساب سے، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ قدرت نہیں کہ کوئی اس سے بات کرے، جس دن کھڑے ہوں گے روح اور فرشتے قطار باندھ کر، کوئی نہیں بولے گا مگر جسے حکم ہوگا رحمان کا، اور بولے گا ٹھیک بات۔ وہ دن ہے برحق، پھر جو کوئی چاہے بنا رکھے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ۔ ہم نے خبر سنا دی تم کو ایک نزدیک آنے والی آفت کی، جس دن دیکھ لے گا آدمی جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے، اور کہے گا کافر کسی طرح میں مٹی ہو جاتا۔ سورہ نبا کی مذکورہ آیات کے حوالے سے جو ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں، پہلا سوال ہے کہ متقی لوگ جو آخرت میں کامیاب ہوں گے ان کی کیا خصوصیات بیان کی گئیں، اور یہ آیات ہمیں اپنی زندگی میں کیا ہدایات دیتی ہیں۔ سورہ نبا کی مذکورہ آیات متقین کی کامیابی کو بیان کر رہی ہیں، جو دنیا میں تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ ان کا صلہ جنت کی دائمی نعمتیں ہیں، جہاں ہر قسم کی خوشی، سکون اور محبت فراہم کی جائے گی۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ یقیناً جنت میں وہ چیزیں ہوں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں،
اور نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ کسی کے دل میں ان کا خیال گزرا ہے۔ یہ آیات ہمیں نصیحت کرتی ہیں کہ ہم تقوی اختیار کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں تاکہ ان عظیم نعمتوں کے ہم مستحق بن سکیں۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انسان کا کیا حال ہوگا، اور یہ آیت ہمیں آج کے دور میں کیا تبدیلی کا درس دیتی ہیں۔ ان آیات میں قیامت کے دن کی عظمت اور خوف کا ذکر کیا گیا ہے، جہاں کسی کو کوئی اختیار نہ ہوگا اور سب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ دنیا کی زندگی میں انسان جو اعمال کرتا ہے وہی اس دن کے فیصلے کے لیے موجود ہوں گے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوقش الحساب عذب، جس کا حساب لیا جائے گا اسے عذاب دیا جائے گا۔ یہ آیات ہمیں اس حوالے سے خبردار کرتی ہیں کہ ہم اپنے اعمال پر نظر ثانی کریں اور دنیاوی زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کریں۔ دنیا کی وقتی کامیابی اس دن کی جواب دہی سے نہیں بچا سکے گی۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔